خبر بہت بڑی ہے۔ خبر یہ ہے کہ NIA جو کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی، اس نے دہلی کورٹ میں یہ اب پلی پیش کی ہے کہ یہ درخواست کی ہے کہ یاسین ملک صاحب کو سزائے موت دی جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی خصوصی عدالت یاسین ملک پر بغاوت، وطن دشمنی، دہشت گردی کے لیے رقوم حاصل کرنے اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کی فرد جرم 19 مئی کو عائد کر چکی ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، دہشت گردی کو فائنانسنگ کے اور اس طرح کے کافی چارجز ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ بہت اسموتھلی ان کی کنٹری چلی ہے۔ سر ہمارے یہاں تو اس سال بتایا جا رہا ہے 1 کروڑ مدرسے سے 1 کروڑ بچے نکلے جن کو حفظ کروایا گیا قرآن۔ اس کو آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں؟ انڈیا میں گئے جے شنکر نے بٹھا کے آپ کی درگت بنا دی، ادھر ہی بٹھا کے گھر بلا کے وہ رگے دا آپ کو کہ آپ ٹیررزم کی فیکٹری چلا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سویڈن کا سفارت خانہ بند کر دیا گیا ہے۔ 2 ماہ قبل سویڈن کے سفارت خانے نے قونصلر سروس بند کر دی تھی۔ بھائی G20 کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، کر کے دکھا دی ڈنکے کی چوٹ پر۔ آپ کو 1 سال سے پتا تھا، آپ نے جھک مارا ہے۔ زہر آپ کی جڑوں میں، زہر جنہ نے جو پڑھائی کی، جو ایجوکیشن کی، جو کھاد ڈالنی تھی اس پیڑ پہ، جنہ نے اس کے اندر زہر ڈالا ہے۔ انہوں نے ایسا کر کے نا، ایسے زناٹے دار تھپڑ کہتے ہیں اس کو، وہ مارا ہے انہوں نے۔ یا انڈیا کی طرف سے جو کورٹ میں درخواست داخل کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جانچ ایجنسی NIA نے دلی ہائی کورٹ میں کشمیری الگاووادی نیتا اور JKLF پرمکھ یاسین ملک کے لیے موت کی سزا مانگی ہے۔ NIA کی یاچکا پر دلی ہائی کورٹ سوموار کو سنوائی کرے گا۔ یاسین ملک فی الحال ایک آتنکوادی فنڈنگ معاملے میں آجیون کاراواس کی سزا کاٹ رہا ہے۔ NIA نے ٹرائل کورٹ کے سامنے یاسین ملک کے لیے مرتیو دنڈ کی مانگ کی تھی، حالانکہ کورٹ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ موت کی سزا کیول اسادھارن معاملوں میں دی جانی چاہیے۔ NIA کی یاچکا کو جسٹس سدھارتھ اور جسٹس تلونت سنگھ کی پیٹھ کے سامنے 29 مئی کو سنوائی کے لیے سوچی بدھ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی NIA نے یاسین ملک کے لیے موت کی سزا کی مانگ کی، پاکستان بوکھلا گیا۔ ہمیشہ آتنکیوں کو سپورٹ کرنے والا پاکستان یہ خبر سنتے ہی تل ملا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ آتنکوادیوں کو بڑھاوا دیتا آیا ہے اور اسی کی وجہ سے پاکستان کا آج بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو انڈین میڈیا اس میں تو میرا خیال ہے کہ کل رات سے یہ پبلش ہو رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ہمارے پاکستان میڈیا میں بھی یہ پبلش ہونا شروع ہو گیا، ڈان میں بھی پبلش ہوا ہے۔ اور اس میں خبر یہ ہے کہ NIA جو کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی، اس نے دہلی کورٹ میں یہ اب پلی پیش کی ہے کہ یہ درخواست کی ہے کہ یاسین ملک صاحب کو سزائے موت دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ دہلی کورٹ کی طرف سے یہ آگے کیس چلے گا تو کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، خبر بہت بڑی ہے۔ دیکھیے، انڈیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پوری دنیا میں خبر جو ہے یہ پبلش ہوگی، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ کافی عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یاسین ملک تہاڑ جیل میں ہیں اس وقت، اور لاسٹ ایئر ان کو لائف ٹرم کی سزا دی گئی تھی، پوری زندگی کے لیے وہ جیل میں، مرتے دم تک جیل میں رہیں گے، قید میں رہیں گے۔ اس کی سزا ان کو لاسٹ ایئر دی گئی تھی 2022 میں۔ اور وہ کیونکہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں، جو کہ پرو انڈیپینڈنس ہے یہ جماعت، تو ان کے اوپر پابندی لگی تھی پلوامہ حملے کے بعد ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، دہشت گردی کو فائنانسنگ کے اور اس طرح کے کافی چارجز ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اس پہ کنٹیسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ان کے اوپر یہ عمر قید کی ان کو سزا دی گئی تو انہوں نے کنٹیسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ کیونکہ دہلی میں یہ دوبارہ سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پہلے بھی جو کیس تھا اور جو انڈیا کی ایجنسی کی طرف سے درخواست تھی، یا انڈیا کی طرف سے جو کورٹ میں درخواست داخل کی گئی تھی، وہ یہی تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن اس وقت ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا کورٹ نے اس کو، اور اس کے لیے کچھ کافی چیزیں انہوں نے پیش کی تھیں، کس لیے ایسا نہیں، یا کیا کیا سب کچھ۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہے یہ، یعنی اگین یہ پہلے بھی ایک مرتبہ درخواست ہو چکی ہے کورٹ کے اندر وہاں پر کہ یہ کیا جائے، ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن اس کے اوپر سزا پوری زندگی کی جو عمر قید دی گئی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔
तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे हैं, मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की इस मीटिंग को जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हम लोग तनकीद करते रह गए और इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी और बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यूएन के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी यूएनओ की जनरल असेंबली में जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में। मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहाँ पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा। किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं